بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، میں آج جو ویسے احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزری غدیر خم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہاں پہ کیا فرمایا تھا، اور غدیر خم کے موقع پہ جو ہے نا وہ کیا احادیث ہیں۔ میں دو تین ہی میں نے سے چوز کیے ہیں، ان پہ بات کروں گا، اور لفظ جو مولا ہے، مولا کا کیا مطلب ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو مولا کے لفظ پہ جانے سے پہلے ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ویسے ہی میں نے کسی سے بیسیکلی جو ہے نا جو محمد علی مرزا صاحب کا جو پیج ہے، ان کا پیج خیر نہیں ہے، جو ان کے چاہنے والوں نے پیج بنایا ہوا ہے ان کے نام سے وہ رن کرتے ہیں، تو اس وہ پیج میں جو ہے وہاں پہ کسی نے پوسٹ ڈالی ہوئی تھی مولا کا کیا مطلب ہے، اور دڑا دڑ اس کو کمنٹ آ رہے تھے۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے دلی محبوب اور جگری یار، اور کیا کیا وہاں پہ آ رہے تھے۔ تو میں نے جب وہ پوسٹ دیکھی تو میں نے سوچا یار، پھر میں نے حکمت عملی کا استعمال کیا اور میں نے وہاں پہ لکھا جی کہ وہ کون سے مولوی صاحب ہیں جو اہل بیت کی طرف جو ہے نا وہ ان کا دل کھچا کھچا سا لگتا ہے کچھ آج کل، اور وہ اہل تشیع حضرات کے علماء سے ملتے ہیں، اور جناب وہ محمد علی مرزا صاحب سے بھی ملتے ہیں، کوئی راز کی باتیں کرتے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں نے وہاں پہ لکھا جی کہ ان کا کیا نام ہے، وہ دیوبندی عالم ہے شاید، میں نے لکھا تو وہ فوراً جناب ود ان اے سیکنڈ وہاں پہ مجھے جواب آ گیا جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے سوچا، پھر میں نے جواب دیا کمنٹ میں نے سوچا کہ اچھا مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ آپ کے دوست بھی ہیں۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے کب کہا کہ وہ میرے دوست ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی آپ نے جو اوپر کمنٹ لکھا ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہوتا، تو آپ نے پھر ان کو مولانا کہا، تو شاید میں سوچا آپ کے دوست ہوں۔ کہتا ہے نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو وہ میرے دوست نہیں ہیں، آپ نے خود ہی پوچھا ہے کہ وہ کون سی عالم ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے کہا بھائی غور سے، میں نے بھائی آپ نے جو لکھی ہے چیز پہ غور کرے نا۔ میں نے کہا مولانا کا مطلب ہے ہمارے، اگر آپ کے اس کے مطلب ہمارے مولا، یعنی کہ طارق جمیل صاحب کو آپ کہہ رہے ہو ہمارے مولا، آپ کہہ رہے ہو ہمارے دوست، تو اگر وہ آپ کے دوست نہیں ہیں تو پھر جھوٹ کس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں؟ پھر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر خیر وہ بھائی شرمندہ ہو گئے، اور اس میں مجھے بے شمار، جیسے اس بھائی نے میں جواب دیا تھا نا دلی دوست، جگری دوست، وہ کافی کامنٹس مجھے آ رہے تھے، میرے اس میں رپلائی آ رہے تھے، بہترین دوست اور دلی محبوب اور 11 دوست اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ سارے جناب ایسے رک گئے، جیسے میں نے ان کو بتایا نا کہ اگر تمہارے یہ دوست نہیں ہیں تو کیوں لکھ رہے ہو، تو وہ ایسے سارے کمنٹ رک گئے۔ پہلے بڑی سپیڈ سے آ رہے تھے سارے، جیسے کوئی بڑی ٹاور بلڈنگ ہوتی ہے نا، وہ ڈیمالش کی جائے تو دھڑم سے نیچے گرتی ہے ایک ہی دفعہ، تو وہ سارا ان کا جو ٹکوسلا تھا نا، وہ دلی محبوب اور دوست والا، وہ گر گیا۔ کہ پھر میں نے ان کو کہا کہ تم لوگ مولانا اس لیے تو بولتے ہو کہ وہ تمہارے مذہبی رہبر ہیں، وہ تمہیں صراط مستقیم دکھاتے ہیں، وہ تمہیں جنت اور دوزخ کی راستے بتاتے ہیں، اس لیے دکھاتے ہو نا کہ تمہارے وہ دوست ہیں، اس لیے ان کو مولانا بولتے ہو کہ۔ تو خیر یہ تو ایک بات ہو گئی۔ تو وہ ان جن بندوں سے میں نے بات کی وہاں پہ تو وہ کچھ سمجھ گئے، پھر مجھے نہیں کسی نے بھی جواب دیا اس بات کا۔ ظاہر ہے پھر اس کا کیا جواب بنے، یا تو پھر مانو دوست بول رہے ہو تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو جو مولانا جس مولوی کو بول رہا ہے وہ اس کو پھر دوست بولے، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ خیر ایک اور جگہ پہ یاد آ گیا مجھے کہ ایک اور بہت بڑے علامہ صاحب تھے، تو خیر اتنے بھی بڑے نہیں ہیں لیکن ٹھیک ہے، آج کل وہ تقریریں ان کی چلتی ہیں، تو میں نے ان کو پرسنل میسج میں لکھا، میں نے کہا جی جو آپ کا جو یہ نام ہے یہ پورا نام ہے، اور مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا پورا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے اپنا پورا نام بتایا، مولانا، میں نام نہیں لیتا، فلانا فلانا فلانا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جی مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ خیر سمجھ گئے، انہوں نے مجھے پھر جواب ہی نہیں دیا بالکل، یعنی انہوں نے مجھے اگنور کر دیا، یا کیا شاید وہ ٹائم نہ ہوا یا لفٹ نہیں کرائی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا جو بانڈا میں پھوڑتا ہوں یہاں سے، جس شخص کو خود یہ نہیں پتا کہ وہ خود کو مولانا بول رہا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں، یعنی کہ مطلب میں نے پوچھا تمہارا پورا نام کیا ہے، مجھے کہتا ہے مولانا فلانا فلانا فلانا۔ او بھائی مولانا کا مطلب تو پہلے دیکھ کیا ہے، اپنے آپ کو بھی بولتے، کہتا ہے ہمارے مولا، مثلا میں بولوں جی میرا نام حمزہ ہے تو میں بولوں مولانا حمزہ راجپوت
خود کو مجھے کوئی نام پوچھے تو میں بولوں مولانا حمزہ صاحب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا ہوا تھا اس وقت بھی، اتنی ذہانت، ایسے ہی لوگوں سے اہل بیت کا پالا پڑا ہوا تھا، اور ایسے لوگوں سے آج ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، اتنے ذہین اور اتنے وہ، حالانکہ یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ سب لوگ آپ جانتے ہیں یہ اچھے بھلے پڑھے لکھے، انہوں نے کتنے سال مدرسوں میں تعلیمات حاصل کی ہوئی ہیں، تو اتنی بھی عقل نہیں ہے ان کو کہ کون سا لفظ کیسے اور کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ چلیں اس کے چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہیں یہاں پہ جو رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر جو بتایا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مولا کا کیا مطلب ہے، تو اس کے بعد پھر یہاں سے بھی بتاتے ہیں کہ دوست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دوست کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے لیے ولی الگ لفظ استعمال کیا ہے خطبے میں، غدیر خم کے موقع پہ بھی مولا کا لفظ الگ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ کاؤنٹر جو کرتے ہیں نا دوسرے مکتب فکر کے علماء وغیرہ، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ دیکھیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا تھا، تو وہ لوگوں کے دلوں میں قدرتیں تھیں حضرت علی کے بارے میں، جھگڑا ان کو ہوا تھا، تو قدرتیں ان کی ختم کرنے کے لیے ایک جس کا جھگڑا ہوا تھا یا 2 4 10 جو بھی ہوئے وہ کہ حضرت علی کے ساتھ جن کا تنازع تھا، جو وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یمن میں جو جب گئے تھے کیا ہوا تھا، تو وہ دور کرنے کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو پورا فاصلہ ہے نا اس کے درمیان میں کھڑا کر کے، ایک روایت میں آتا ہے 10,000، ایک میں آتا ہے 12,000، ایک میں آتا ہے 20,000، ایک میں آتا ہے 70,000، اور ایک میں آتا ہے کہ 1,20,000 کی کس نے صحابہ کو کھڑا کر کے آپ نے سٹیج بنایا، اونٹوں کے پالان رکھ کے سٹیج بنا کر علی کو بلا کر خالد رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام ان کے لیے کہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے، صرف کہ اب یہ جو اس مسئلے میں علی ٹھیک ہے، تو اتنے لوگوں کو جمع کر کے کڑکتی دھوپ میں وہاں پہ جمع کر کے سٹیج بنایا، اونٹوں کے پلان اتارے، اور اس بات کے لیے یہ تمہارا علمی لیول ہے، تمہارے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے، یعنی کوئی جو میں نے بڑے عالم سنتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، تو اس لیے حضرت علی کے لیے کہا تھا کہ یہ لوگ بوجھ نہ رکھیں، یار کوئی اچھا چلو جاتے ہیں اس پہ، میں نے باقی بھی کاؤنٹر سنے ہوئے ہیں سارے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اگر ہوتے تو وہ ولایت کا اعلان خانہ کعبہ مکہ میں کرتے جہاں پہ کتنے لاکھ صحابہ تھے یا جو بھی تھا، جو کچھ بھی تھا، بات یہ ہے، میری بات سنیں، اگر وہ نبی ہوتے نا حضرت علی تو پھر اعلان ہو کے جاتا، پھر اعلان حضرت علی خود بھی کر دیتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر دیتے میرے بعد یہ نبی ہے، انہوں نے پہلے بتا دیا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کسی چیز کا اعلان نہیں کرنا اس طرح سے کھلے عام لوگوں کے سامنے، انہوں نے کیا کرنا ہے، جو لوگ آس پاس ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت کے، اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں اور جو ان کے شہر مدینہ میں رہتے ہیں، وہ خلافت کا مسئلہ، ولایت کا مسئلہ ان کا ہے، باقی کے عرب نے تو فالو کرنا ہے، تو باقی کے لوگوں کے آگے یہ اعلانات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت کو بتا دیا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ تمہارے درمیان بہترین بندہ ہے، اور اس کی اتنی احادیث ہیں حضرت علی کی شان میں، اب آپ کو میں بتاؤں تو سارے لوگوں کو پتہ ہے، وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے ہیں کہ وہ سب صحابہ سے کیسے بہتر ہیں، پھر درود شریف میں ان پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، اور جو بھی مجھ سے اس چیز میں آرگیومنٹ کرنا چاہے وہ ضرور کرے، ویڈیو بنائے اپنی، مجھے چیلنج بھیجے، میں کاؤنٹر میں اس کو ویڈیو بنا کر میں اس کے چیلنج کا جواب دوں گا کہ جو بھی سوال ہو کسی بھی قسم کا۔ تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا گئے میرے بعد بہترین بندہ یہ، اگر نبی بھی ہوتا تو یہ ہوتا، تو آگے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ تم چنو گے یا نہیں چنو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں امت کو میرے بعد آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آزمائش تھی، بتا دیا کہ یہ سب سے بہتر ہے، تو لوگ اپنی بہتری کے پیچھے بھاگیں گے یا جو نبی نے بتایا کہ اس مسلمانوں کے لیے کیا بہتر ہے اس کے پیچھے جائیں گے، یہ آزمائش تھی، اس لیے اس طرح سے خانہ کعبہ میں مکہ میں کھڑے ہو کر اعلان نہیں تھا کرنا انہوں نے، تو میں بچوں والی باتیں نہ کریں، کچھ عقل سمجھ کی بات کیا کریں، اور قرآن کی آیات بھی ہیں جس کو دونوں پارٹیاں جو بتا سکتی ہیں کہ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اتری تھی، اور جیسے کوئی کہتے ہیں کہ غدیر خم پر بھی ایک آیت اتری یا اس سے پہلے اتری تھی، تو اس آیت کو وہاں پہ تلاوت کیا، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں کام کو، اور میں ان 2 احادیث پہ جاتا ہوں کہ مولا کا کیا مطلب ہوا، جیسے رسول اللہ نے فرمایا
یہاں پہ اسی خطبے میں مولا کا لفظ الگ فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اسی خطبے میں دوست کا بھی فرمایا کہ جس کو جو علی کو دوست رکھے اس کے لیے ولی لفظ فرمایا وہاں پہ۔ چلے میں جاتا ہوں مسند احمد 12307۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رہبہ میں سیدنا علی کے پاس موجود تھا۔ رہبہ کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ سارے موجود تھے، اب کیا پتا وہ نام ہوگا یا نہیں، لیکن اس وقت تھا یہ نام اس کا۔ حضرت علی نے کہا میں اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو غدیر خم والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے بتایا نا کہ رسول اللہ نے جو ان کے بارے میں فرمایا، جو پورا خطبہ تھا ان میں 2-4 لفظ تھے کہ من کنت مولا فاز علی مولا، جس نے سنا، یہ اس ترک میں نہیں لکھا ہوا، یہ اور جو ترک میں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میں باقی کچھ ایکسٹرا ترک ہے وہ بندہ چلو کسی کو چاہیے ہوا تو پھر کامنٹ میں ڈال دوں گا، لیکن یہاں پہ فرمایا جس نے سنا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ بات سن کر 12 آدمی کھڑے ہو گئے۔ یہ 12 میں بھی کوئی راز ہی ہے، یہ قرآن میں پڑھے نا تو وہاں پہ بھی 12 قبیلے اور 12 چشمے، اور چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ خلفاء کا مطلب ان کا بادشاہ نہیں تھا، چلیے اس موضوع میں جاتے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں۔ 12 یہ سن کے کھڑے ہو گئے، سب نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ نے ان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، یعنی وہ بندوں نے کھڑے ہو کے مومنین نے، صالح مومنین نے کھڑے ہو کر یہ گواہی دی۔ حضرت علی کو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ہاتھ بھی بلند کیا ہوا تھا جب یہ فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، ٹھیک ہے، اور پکڑا ہوا تھا اور یہ فرمایا یا اللہ جو اس علی سے دوستی رکھے، دیکھیں جو اس علی سے دوستی رکھے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ۔ جو کہتے ہیں نا مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس کی میں عربی یہاں پہ میں پڑھ سکوں، جیسا کہ میں بتایا کہ میں کوئی عربی کا ماسٹر نہیں ہوں، لیکن چھوٹی موٹی تو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا لکھو، اللہم والی من والاہ و آدی من آداہ، والی من والاہ جو علی کو دوست رکھے، ولی رکھے، جو علی کو دوست بنائے، ولی بنائے۔ وہ یہاں پہ مولا دیکھیں، یہاں پہ جو رسول اللہ نے کہا جو علی کو دوست رکھے، رسول اللہ نے یہاں پہ مولا کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہ خطبے کے دوسرے الفاظ ہیں۔ تو کوئی جو کہتے ہیں فراڈ کرتے ہیں اپنے دین کے ساتھ اور بیچارے لوگوں کے ساتھ کہ کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو پھر جو پہلی باتیں میں نے بولی ہیں، پھر سب مولویوں کو جو تم کہتے ہیں ہمارے دوست ہو تو پھر جھوٹے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو، تمہیں جانتے تک نہیں ہیں، تم صرف ان کی تقریریں سنتے ہو ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، تو ان کو اپنا دوست جگری یار کہنا شروع کر دیتے ہو۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ رہبر تم ان کو مانتے ہو کہ وہ تمہارے رہبر ہیں، وہ تمہیں صراط مستقیم دکھاتے ہیں، وہ تمہیں جنت اور دوزخ کے راستے دکھاتے ہیں کہ وہاں سے کیسے بچنا ہے اور دوزخ میں سے کیسے بچنا ہے، جنت میں کیسے جانا ہے۔ تو مولا کا مطلب اپنے پاس سے نہ بنائیں، پھر اوپر سے مولانا خود کو ایسے لکیر کے فقیر خود کو مولانا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں اپنا نام بتاتے ہیں مولانا فلانا فلانا۔ اچھا، تو جو یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے اے لوگو تم میں سے جو علی کو دوست رکھے، نہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں پر تو امید ہی نہیں ہے، لوگوں کو تو پتہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے ان کے ساتھ، رسول اللہ کو تو اللہ نے بتایا تھا اور اللہ نے اہل بیت کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لوگوں پر امید ہی نہیں تھی، لوگوں پر امید ہی نہیں تھی۔ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو اس علی سے دوستی رکھے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، جو اس علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اب آپ دیکھ لیں علی سے کس کس نے عداوت رکھی تھی، دیکھ لیں کس کس نے علی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں۔ ان کو حضرت علی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خطبات نہیں یاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں نہیں یاد انہوں نے جو فرمائی ہوئی تھیں، پھر تو وہ کیا نکال دیتے ہیں جی یہ اجتہادی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی آج میں گمراہ انسان 1400 سال بعد کم علم انسان کو بیٹھ کے مجھے پتہ ہے، اور 1400 سال کے بعد کے لوگوں کو علماء کو یہ پتہ ہے کہ وہ اجتہادی غلطی تھی۔ اگر وہ اجتہادی غلطی تھی تو اس وقت جن کے سامنے علی کھڑا تھا
जिन्होंने अपने कानों से रसूलुल्लाह से सुना कि अली से बुग़्ज़ और अनाद ना रखना, अल्लाह तुमसे नफरत करेगा अगर तुमने ऐसा किया, तो अल्लाह तुम्हें दोस्त बनाएगा अगर तुमने से दोस्ती की, तुम्हें अल्लाह दुश्मन बना देगा अपना, तुमने अगर अली से दुश्मनी की। खुद सुनकर उनको इज्तिहादी गलती नज़र नहीं आई, और आज तुम्हें पता भी चल गया जी अली हक पे था और वो इज्तिहादी गलती थी। क्यों धोखे देते हो खुद को और अवाम को, सबको? इज्तिहादी गलती ऐसी होती है अपने कानों से सुन के, आँखों से देख के, और बंदा मुकर जाए, वो इज्तिहादी गलती होती है। अनसुनी कर देखी और अनसुनी कर के फिर बोलो इज्तिहादी गलती है। एनीवे, ये बहुत लंबा मौजू है, बेशुमार हदीस हैं, बेशुमार बातों पर मैं बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 ही हदीस पे करूँ, ज़्यादा फिर बात इतनी भी ना हो जाए। तो तू उससे दावत रख, और जो इसकी मदद करे तू भी इसकी मदद कर। अल्लाह को कह रहे हैं, लोगों को नहीं कह रहे कि तुम मदद करो अली की आके, अल्लाह को कह रहे हैं जो इसकी मदद करे। और रसूलुल्लाह को पता था जो में से कुछ लोग ही करेंगे, अक्सरियत नहीं करेगी, तो इसलिए कहा जो करे, जो यानी कि तो जो इसकी मदद करे, और इसे तू भी इसकी मदद कर जो इसे छोड़ जाए, जो इसे छोड़ जाए। ए अल्लाह, जो अली को छोड़ जाए तू भी इसे छोड़ दे, जो अली को छोड़ जाए तू भी उसे छोड़ दे। क्या कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हुई हैं? देखें, सिर्फ 3 आदमी नहीं उठे थे। जब अली कह रहे थे ना कि उठो रहबा में, तो उस वक्त गवाही देने के लिए वहाँ पे 3 आदमी, ये रावी कह रहा है, क्या पता कौन कौन नहीं उठा, लेकिन ये कह रहा है कि 3 आदमी नहीं थे उठे। तो हज़रत अली ने इन पर बददुआ की और इनकी बददुआ इनको लग गई। आप मुझे ये बताएं कि क्या हज़रत अली सिर्फ इसलिए बददुआ दे रहे थे इनको कि इन्होंने उठ के मेरे हक़ में गवाही नहीं दी, अपनी ज़ाती मामलात के लिए? यहाँ पे ये बातें जो मैंने बताई हैं इन पे गौर करें। नबी ने अल्लाह को कहा था कि ए अल्लाह तू इनको छोड़ दे, ए अल्लाह तू इनसे दुश्मनी कर, ए अल्लाह तू उन जो लोग उसे मोहब्बत और दोस्ती करें तो उनसे दोस्ती कर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनकी दुआ कबूल नहीं हुई? क्या अल्लाह ताला ने उनको नहीं छोड़ा था जिन्होंने अली को छोड़ दिया? बताएं ना मुझे। जो लोग कहते हैं इज्तिहादी गलती थी, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह और रसूल को इज्तिहादी गलती लगी है। क्या नबी के इस हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने जिन्होंने अली को छोड़ा उस वक्त भी और आज भी, क्या अल्लाह ने उनको नहीं छोड़ा? नऊज़ बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं। चलें दूसरी पर जाता हूँ। ये पहले वाली जो भी पढ़ी है, ये 12,307 थी, ये वही मुस्नद अहमद है 12,309 है। तो ये वही बातें हैं सारी, लेकिन ये और रावी हैं और जो रावियों से बयान हुई हैं। तो सईद बिन वाब और ज़ैद बिन मसीह कहते हैं कि ये सीन से वाला है। सईदना अली ने रहबा में लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर कहा। ये और रावी बता रहे हैं कि लोगों को अल्लाह का वास्ता देकर कह रहे हैं। खुदा के बंदो, तुम्हें कभी किसी जो तुम्हारे जो इस्लामी लीडर हैं, जब ये तुम्हें बुलाते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर बुलाते हैं या कहते हैं लब्बैक, तो तुम दौड़ते जाते हो? तो वहाँ पर जिसको नबी सल्लम कह रहे हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये होता, वो अल्लाह के वास्ते देकर तुम्हें कह रहा है तो सिर्फ 12 बंदे खड़े हुए, या वहाँ पर चलो 12-15 ही हुए होंगे, तो क्या उसके अलावा जहाँ जहाँ पर वो गए कितने बंदे उनके साथ खड़े हुए, कितने बंदे उनके ख़िलाफ़ हुए, कौन कौन ख़िलाफ़ हुआ, किस किस ने उनको छोड़ा? तो उनको अल्लाह ने छोड़ दिया। और चलें ये मान लेते हैं कि जिन्होंने अली को छोड़ा, अगर वो मरने से पहले तौबा करके मरे तो फिर ठीक है, फिर हो सकता है अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली हो। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हज़रत अली ने भी माफ़ कर दिया होगा अपने कसूर या जो भी। लेकिन जिनकी बेगुनाह की जानें ज़ाया हुई हैं या जो कुछ भी हुआ है, वो अल्लाह और उनका हिसाब है। लेकिन देखें, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तौबा नहीं की, किताबें मौजूद है ना, किसकी तौबा और माफ़ी लिखी हुई है और किसकी नहीं लिखी हुई, कौन पछताया कौन नहीं पछताया। अक्सरियत ने और बड़े बड़े जिनके नाम हैं, कोई पछताना नहीं, वो पक्के दुश्मन थे अली के। तो
یہاں پہ وہی بات وہی روایت ہے کہ 6 بندے کھڑے ہو گئے، یہ زید کی طرف سے 6 کھڑے ہو گئے سعید کی طرف سے، تو وہی جو 12 ثابت ہے وہ. یہ دیکھیں یہ اس کے بعد ایک اگلی مسند احمد کی جو 12,306 میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بات سن کے 12 بدری صحابی کھڑے ہوئے. بدری صحابی یعنی کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنی خلافت کو مدینے سے کوفے میں موو کیا، آپ کے ساتھ بدری صحابی بھی گئے، مدینہ چھوڑ دیا، وفادار لوگ تھے، چلے گئے ساتھ بدری صحابی. تو میں بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. مولا کا مطلب سمجھ گئے ہیں کہ نبی نے جب کہا تھا جو اسے دوستی کرے تو اس کے لیے مولا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اور مولا کا جو مطلب آپ کہتے ہو، جو کہتے ہو، جب علی علیہ السلام کی بات آئے تو جو مولا کا مطلب آپ کہتے ہو، وہ آپ تو اپنے علماء کے لیے بھی نہیں کہتے، اپنے علماء کو بھی تم جگری دوست نہیں کہتے، اس کو بھی رہبر مانتے ہو. تو جب علی کی بات آتی ہے تو دوستی پہ چلے یہ بات. ایک یہ بات، دوسرا نمبر یہ بات کہ یہ جو خطبہ ہے، یہ جو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے کر دیا، لمبا خطبہ ہے، بے شمار اس کی باتیں ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ دیکھیں سٹیج بنایا، اس پہ کھڑے ہوئے، وہ کیا انصاف ہے جو آپ ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ اس وجہ سے کیا؟ کیا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بار بار یہاں غدیر خم کے موقع پہ بھی، اس سے پہلے بھی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور اتنی ان کے بارے میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم دیا جیسے ایک چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. یعنی آپ ان کے فضائل پر جائیں اور ان کی کمالات پر جائیں تو کوئی بھی شخص ان کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا کہ فضیلت کے لحاظ سے حضرت علی سب سے افضل ہیں. تو پھر جو فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہو، جن پر آپ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود السلام بھیجتے ہیں، جن پر آپ نماز تک میں، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ نماز صرف میرے لیے ہے، اس میں نہ کچھ بھی پڑھنا سوائے میری تعریف کے، کہہ سکتا تھا نا. اللہ نے کہا نماز میں بھی ان پر درود السلام پیغمبروں کی طرح بھیجو. تو جن پر پیغمبروں کی طرح تم خود نماز میں درود السلام بھیج رہے ہو تو ان کو پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے اپنی اقتدا میں، خود امام ان کے بنے ہوئے ہو. نہ بتاؤ، نہ کوئی انصاف کی بات ہے نا. جن کو آپ درود السلام بھیجتے ہو ہر نماز میں، اور وہ نماز ہوتی صرف اللہ کے لیے ہے. تمہیں اللہ کہتا ہے ان کے بارے میں سوچ کے درود السلام بھیجو ان پر، پیغمبروں جیسا. ان کو اپنی اقتدا میں جب کھڑا کرتے ہو تو کیا؟ اور پھر جو پہلے میں نے بات بتائی کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، امت کو آزمایا گیا ہے. وہ نبی نہیں تھے کہ اعلان کرتے کہ اگر میں ولی ہوں تو پھر میں اعلان کر کے جاؤں، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سنی مکتب فکر کے پاس جو علم ہے، میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ اہل تشیع مکتب فکر میں جائیں گے تو وہاں پہ کچھ ایسی روایات ملیں گی جو بالکل مستند ہیں. سنی ان کو مستند نہیں مانتے، اس لیے کہ جس نے بھی اہل بیعت کی طرف، جب پہلے لوگ احادیث اکٹھی کیا کرتے تھے نا، تو جو شخص بھی، یہ ان کے اصول تھے، جو شخص بھی اہل بیعت کی طرف راغب ہوتا تھا اس کی وہ حدیث نہیں لیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ رافضی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. اس کا جو محدثین کا حدیث لینے کا اصول تھا کہ جو اہل بیعت کی طرف راغب نہ ہو اس سے روایات لے لو، تو جو راغب ہے وہ ضعیف راوی ہے. جیسا کہ اب جیسے ہم اہل بیعت کی باتیں کر رہے ہیں، تو کل اگر میں کوئی بات بولوں کسی کے لیے تو بولیں جی یہ جھوٹا آدمی ہے کیونکہ یہ رافضی ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے رافضی کی تعریف کرے پہلے. تو جو اصول لگے گا نا کہ جس فلاں صحابی کے بارے میں جو بندہ باتیں کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ رافضی ہے نا. تو علی کا رتبہ ان صحابہ سے زیادہ ہے، صحابیت بھی ہے، گھر کے خاندان کے فرد بھی ہیں، اور اگر نبی ہوتے تو وہ ہوتے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر لوگ وہاں پہ چلو نہ روکا ہوگا. روایتوں میں تو آتا ہے نا، آگے والوں کو واپس بلایا، پیچھے والوں کو بھی ساتھ شامل ہونے دیا، پھر اعلان کیا. نہ بھی بلایا ہو، وہاں پہ رکے ہوں، پڑاؤ ڈالا ہو سفر سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، پھر پالان بنا کر، گٹھے کر کے سٹیج بنا کر اتنا اعلان کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے
یہ مقصد تھا کہ حضرت علی کی، اور میں نے بہت ہی ایک مشہور عالم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علی کی اور خالد رضی اللہ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا یمن میں، تو اس وجہ سے ان کی میں جو عداوت تھی، یا کچھ اور صحابی تھے وہ کلیم کرتے ہیں جی کہ ہمیں حضرت علی سے بغض تھا، تو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور کرنے کے لیے، یہ کوئی رشتہ داری اور کوئی فیوریٹزم ہے کہ کیونکہ وہ ان کے کزن ہیں اور رشتہ دار ہیں اور اپنی بیٹی بھی دی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے نفرت نہ کریں، دوستی کر لیں. تو پھر جو لفظ دیکھیں جو ادا کرتے ہیں، من کنتم مولا فا، جو مجھے اب مولا سمجھتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم دوست سمجھتے ہو، جگری دوست سمجھتے ہو، جگری یار سمجھتے ہو. اللہ کو تم جگری یار سمجھتے ہو. تم جو اللہ کو سمجھتے ہو نا، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو سمجھتے ہو اللہ ہمارا رہبر ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس خطبہ میں اس کا رہبر ہوں. پھر جو مجھے رہبر سمجھتا ہے، جو مجھ سے صراط مستقیم لانا چاہتا ہے، پھر ہاتھ بلند کیا علی کا ہاتھ بلند کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو جو صراط مستقیم مجھ سے لینا چاہتا ہے وہ علی سے لے. اور رسول اللہ نے اگر یہ بات ایسے فرمائی ہے ایک چین کے تھرو، اللہ کا نام لے کر، پھر اپنا ساتھ اس کے لنک کیا کہ جس کے اللہ تعالیٰ کو جو رکھتا ہے محبوب اور جو مجھے رکھتا ہے، اور پھر علی کا نام لے کے ہاتھ بلند کر کے اتنے مجمع میں. تو یہاں پر یہ بات تھی کہ اس طرح سے تو خانہ کعبہ میں اعلان بھی نہیں کرنا، لوگوں کو ڈالنا ہے آزمائش میں. اللہ نے کہا کہ ان کو آزمائش میں ڈالو. اللہ نے کہا کہ علی کی فضیلت بتا دو، علی کے مرتبے بتا دو، اور اعلان نہ کرو کہ یہ خلیفہ بنے گا. یا اللہ نے اعلان کرنے سے روکے رکھا، یا جو بھی بات تھی کرنے نہیں دیا یا کرنا نہیں چاہتے تھے. بات تھی آزمائش، عوام کی آزمائش. اگر وہ بتا دے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے تو آزمائش کیسی ہوتی؟ پھر بتائیں نا کہ علی، پھر آزمائش نہ ہوتی. آزمائش یہی کچھ ہوا ہے کہ لوگوں نے کرتاس کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے. کچھ بھی ہوتا، میں نہیں کہتا کہ ولایت ہی لکھوانا چاہتے تھے، حالانکہ وہ بھی ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے، اس کے بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، حدیث ہیں، اور ان کے بہت سے مختلف اس کے نتائج نکلتے ہیں. لیکن صرف خطبہ غدیر خم کی میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جی مولا کا مطلب یہ نہیں اور یہ ہے، اپنے دماغ کو صاف کر لیں، اپنی نیتیں صاف کر لیں. اور جو دوسرے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کیونکہ کچھ صحابہ کو بغض تھا تو اس لیے ان کے دماغ کی صفائی کرنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی سوچیں کہ ایسے نہیں. پھر تو دوسرے صحابہ کے بارے میں کے دلوں میں، تو باقیوں کے دلوں میں بھی بغض تھا. یعنی کہ جو ایک صحابی ہے وہ دوسرے بغض رکھتا ہے، دوسرے کو آپس میں بھی ان کے جھگڑے تھے. پھر ان کے لیے پھر رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپس میں بغض نہ کرنا اور سب تم ایک دوسرے کے مولا ہو اور میں ان سب کا مولا ہوں اور جناب تم سب آپس میں بھائی ہو. تو یہاں پہ علی کو بلا کر ہاتھ کھڑا کر کے من کنتم مولا فاز علی مولا پہ پیچھے چین بنائی ہوئی ہے نبی کی اور ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ کیا مقصد ہے؟ یہ آزمائش ہے. یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنے میں ڈالا. فتنہ وہ فتنہ نہیں جو تم کہہ رہی ہو، جو فتنہ عورتیں پھیلاتی ہیں. فتنہ یہ عربی والا فتنہ ہے کہ اور امت کو آزمائش میں ڈالنا تھا. ان کو ایک چیز بتا دو کہ کرنا تم نے یہ ہے، یہ نہ پھر بولو کہ یہی اب کرو. مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پر یہ ہم نے قوام بنا دیا علی، اب یہی تمہارے پر خلیفہ بن چکا ہے، اس کی بیعت کر لو. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، ایک منٹ میں روایت دیکھتا ہوں آپ کو پھر بتاتا ہوں وہ. اچھا خیر تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. وہ جو روایت تھی وہ آپ سب جانتے ہیں، سب نے سنی ہوئی ہے. یہ جو بشمار علماء نے وہ پڑھ کے بھی بتائی ہوئی ہے، جس میں حضرت عمر نے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا نا اعلان کیا ولایت کا، جب کہا کہ من کنتم مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جب اس کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، ولایت نہ ذہن میں لیں، مانتے تو آپ ان کو ولی اللہ ہی ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے، وہی لے لیتے ہیں. اس وقت حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ عنہم نے آ کر حضرت علی کو مبارکباد دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آج سے صبح سے شام تک ہر وقت، صبح شام ہر وقت، یہ لفظ بولے ہیں کہ آپ سب مومنوں مردوں اور مومنوں عورتوں کے مولا ہیں. کیا مطلب سب کے دوست ہیں یا سب کے رہبر ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ
کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں نا، جو کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا کوئی، تو وہ صرف انہی لفظوں کو نہ دیکھا کریں، ساری چیز کا تناظر دیکھا کریں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کریں، وہ چیز کیسے پرفارم ہوئی، ٹھیک ہے، وہ پرفارم اس چیز کو رسول اللہ نے کیسے ادا کیا، اس کا کیا معاملات تھے سارے وہاں پہ جو لوگوں کو جمع کیا. تو جب غدیر خم کے موقع پہ خاص طور پہ، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اتنی ارینجمنٹس جو رسول اللہ نے انتظام کیا، سٹیج بنایا، لوگوں کو یہ بتایا ہاتھ کھڑا کر کے علی کا، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا. یہ مقصد تھا بتانے کا کہ صرف علی تم کو دوست بنا لو، جگری یار بنا لو بس. اور اگر یہ بھی ہوتا نا تو کس نے جگری یار بنایا علی کو اس کے بعد، پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو. تو وہاں پر جو بتایا رسول اللہ بتا رہے تھے کہ اس کو رہبر بنا لو، اپنا اس کو اپنا مذہبی پیشوا بنا لو، جیسے تم مولانا طارق جمیل کو اپنا مذہبی پیشوا اور رہبر بنا لیتے ہو. لیکن کیونکہ اب دین اسلام کرپٹ ہو چکا ہوا ہے، یہاں پہ اسلام نہیں کرپٹ ہوا، جنہوں نے اپنا اسلام بنایا ہوا ہے، اپنا اسلام کرپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ان کا مذہبی مولا کوئی اور ہوتا ہے جو مولانا بن جاتا ہے، جو ان کو دین سکھاتا ہے، حکومتی مولا ان کا کوئی اور بن جاتا ہے. تو اصل اسلام میں جو ہوتا ہے، جس کو مولا بنایا جائے، جو رسول اللہ طریقہ کار بتا رہے ہیں، وہی آپ کا حکومتی مولا بھی ہوتا ہے، مذہبی مولا بھی ہوتا ہے، وہ آپ کا پھر رہبر ہوتا ہے. وہ آپ کو اسلام میں حکومت اور مذہب الگ الگ نہیں ہے. اسلام میں جو ہے وہ آپ کو یہ جو زندگی ہے، یہ اگلی زندگی کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک. تو یہاں پہ آپ کو انہیں جو مولا چننا ہے، وہ آپ کو صرف اس زندگی میں کامیابی نہیں دلوائے گا، وہ آپ کو اس زندگی کی کامیابی سے لے کر اس کی اگلی زندگی کی بھی کامیابی کے لیے اس نے رہبری کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ وہ پھر کون ہو، بہت ساری شرائط ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے. تو بات کیا ہے کہ یہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، اور نہ مولانا کا مطلب ہمارے کوئی مولوی صاحب جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولانا وہ ہمارا دوست ہے. وہ دوست نہیں ہے، آپ ان کو رہبری مانتے ہیں، آپ ان کو پیشوا مانتے ہیں جو آپ کو صراط مستقیم دکھاتا ہے. تو اسی حساب سے مولا علی صراط مستقیم دکھانے والے ہیں، بلکہ اگر ایگزیجریشن نہ ہو تو وہی صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جو صراط ہے نبی کے بعد، نبی نے اپنے بعد صراط چھوڑی ہے نا، اس کے پر میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت میں سب سے افضل اور پائے کا عالم اور ہدایت یافتہ بچپن سے لے کر، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی الٹے سیدھے کوئی کام نہیں کیے، بچپن سے لے کے رسول اللہ کا مددگار ہر کام میں، وہ علی ہیں. تو اس لیے بغض علی میں رسول اللہ بتا چکے ہیں کہ جس چیز نے بغض رکھا، اللہ اس سے بغض رکھے گا. جس نے علی کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ غور کریں. علی کو اپنا لیں، اس کو چھوڑے نا. اس کو جس نے علی کو چھوڑ دیا، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ میں نے پڑھ کے سنائے ہیں آپ کو کتاب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.